بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے جب اللہ کے پاک گھر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا مانگی۔ وہ دعا اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں قرآن میں ذکر فرمائی۔ خلیل پاک نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا بھیج دے اپنا عظمت والا رسول۔ مالک میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، بیت اللہ کو تعمیر کر دیا ہے، مالک اب اپنا شان والا رسول مبعوث فرما دے، اپنا رسول بھیج دے، منہم یتلو علیہم، جو ان میں تیری آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھانے والا ہو۔ معلوم ہوا پڑھنا اور پڑھانا یہ اور بات ہے، سیکھنا اور سکھانا اور بات ہے۔ پڑھی پڑھائی چیز کسی وقت بھول جاتی ہے، لیکن جو سیکھی سکھائی جاتی ہے وہ بھولتی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو ان کو کتاب و حکمت سکھائے، ایسا رسول بھیج مولا جو ان کو کتاب و حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کرے۔ اللہ کے پیغمبر آمینہ کے لال نبیوں کے سردار نے لوگوں کے دلوں کو پاک بھی فرمایا۔ ایسا رسول بھیج دے جو ان میں تیرے کلام پاک کی تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو پاک بھی کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرنے والا رسول بھیج دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، مالک بے شک تو غالب حکمت والا ہے، تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ خلیل پاک دعا کر رہے ہیں کہ مالک ایسا رسول بھیج دے جو ان کو پاک کرنے والا، ان کو کتاب و حکمت سکھائے، ان میں تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور ان کو پاک بھی فرمائے۔ میرے نبی اپنے قول سے بھی اپنے امتیوں کے دلوں کو پاک فرماتے ہیں، اپنے فعل سے بھی امتیوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ نبی کی ہر ادا سے امتی پاک ہوتے ہیں۔ حضور کے چلنے میں بھی کمال ہے، حضور کے بیٹھنے میں بھی کمال ہے۔ کوئی حضور کو بیٹھا دیکھ لیتا دل نرم ہو جاتا، حضور کی محبت میں حضور کا ہی ہو کے رہ جاتا۔ کوئی حضور کو چلتا دیکھ لیتا، اس کا دل ایسا نرم ہوتا، وہ بھی حضور کا ہو کے رہ جاتا۔ کمال فرمایا قادر مطلق نے، وَيُزَكِّيهِمْ، ایسا رسول مالک بھیج جو ان کو پاک کرے، ان کے دلوں کو پاک فرما دے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کیسے مومنوں کو پاک فرماتے ہیں؟ کبھی تربیت کر کے پاک فرماتے ہیں۔ فرمایا لوگو تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ تم 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ الصلاۃ، پہلی فرمایا نماز، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز کو قضا نہ کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہیں فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بار بار متعدد مقامات پر اللہ کریم کے پیارے حبیب علیہ السلام نے نماز کی تاکید فرمائی۔ فرمایا من قضى متعمدا وقت الصلاۃ الواحد یبقى فی النار 6000 سنۃ مع فرعون،
جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے 6000 برس اس کو جہنم میں، اور اس جہنم میں جہاں فرعون کا ٹھکانہ ہوگا اس جہنم میں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ فرمایا تم مجھے اس بات کی ضمانت دو، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ والزکوٰۃ، دوسری چیز فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، اس بات کی ضمانت دو کہ تمہارے پاس جائیداد ہے، پیسہ روپیہ ہے، تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو گے، مجھے یہ ضمانت دو، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسری رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمانداری، دیانتداری سے رہنا، ایمانداری کی ضمانت تم نے مجھے دینی ہے، جنت کی ضمانت تجھے میں محمد عربی نے دینی ہے۔ جس چیز کی طرف اللہ رسول نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے، کوئی کسی کی اس چیز کی طرف دیکھے تو اس نے اس کی ایمانت داری میں خیانت کی ہے۔ جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے، فرمایا ایمانت داری کی تم مجھے ضمانت دو، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور چوتھی فرمایا زبان، زبان کی حفاظت کرنا ہے، تم اپنی زبان کی مجھے ضمانت دو، اس سے جھوٹ نہیں بولو گے، اس سے کسی کی برائی نہیں کرو گے، کسی کی چغلی نہیں کرو گے، کسی کی غیبت نہیں کرو گے، کسی کی دل آزاری نہیں کرو گے، تم زبان کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی پکی پکی باتیں مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں، اپنی امت کی اصلاح کر رہے ہیں، اپنی امت کو گناہوں سے پاک کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے انداز میں میرے آقا نے اپنی امت کو پاک فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا پانچویں بات شرمگاہ، اس کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا۔ اور چھٹی فرمایا پیٹ، پیٹ کی تم مجھے ضمانت دے دو، پیٹ میں حرام لقمہ نہیں ڈالو گے۔ جب انسان کے دل میں حلال روزی کا پہلا لقمہ انسان کے پیٹ میں حلق سے نیچے اترتا ہے، پیٹ میں اترتا ہے، اللہ کریم اس کے دل کو اپنے نور سے روشن فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت آستہ کہیے۔ جب حلال غذا کا پہلا لقمہ پیٹ کے اندر جاتا ہے، حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں، اللہ اپنے نور سے اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے۔ رزق حلال میں برکتیں ایسی ہیں، فرمایا پیٹ کی مجھے ضمانت دو، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی اتنی پکی باتیں بتا کر کتنے احسن انداز میں سید عالم علیہ السلام نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اپنی امت کے دلوں کو، ان لوگوں کے دلوں کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے برائیوں سے پاک فرمایا۔ بوہے علم عرفان دیکھو لینے، جو بول نبی نے بولے نے، بوہے علم عرفان دیکھو لینے، جو بول نبی نے بولے نے، جد رحمت او کل جہانا دی، جد رحمت او کل جہانا دی، پھر جہان نہ نظروں او لینے، بوہے علم عرفان دیکھو لینے، جو بول نبی نے بولے نے، اور امت دی بیڑی انج تاری، امت دی بیڑی انج تاری، حق نال لگا دتی اے یاری،
مدحو شانو بیداری کیتے سخن عربی ڈولے نے بوہے علم عرفان دے کھولے نے جو بول نبی نے بولے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا رب العالمین ایسا رسول بھیج دے، شانہ والا، عزتاں والا، عظمتاں والا رسول جڑا انہاں وچ تیریاں آیتاں دی تلاوت بھی فرماوے تے انہاں نو کتاب و حکمت بھی سکھاوے تے انہاں نو وَيُزَكِّيهِمْ انہاں نو پاک کرنے والا بھی ہووے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے مومناں دے دلاں نو پاک فرمایا ہے، اپنے غلاماں دے دلاں نو پاک فرمایا ہے۔ آؤ حدیث پیش کراں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا زمین کدے بھی 30 بندیاں تو خالی نہیں رہے گی۔ کہ ہو جے 30 بندے جنہاں دے دل ابراہیم علیہ السلام دے دل ورگے ہونگے۔ زمین کدے بھی 30 بندیاں تو خالی نہیں رہے گی، ایسے 30 بندے جنہاں دے دل ابراہیم علیہ السلام دے دل ورگے ہونگے، جنہاں دی برکت دے نال اللہ دعاواں قبول کرے گا، جنہاں دی برکت دے نال اللہ کریم رزق دا نزول فرمائے گا۔ او 30 بندیاں دی خصوصیت بیان فرمائی، انہاں دی برکت دے نال اللہ رزق عطا کرے گا، انہاں دی برکت دے نال رب العالمین خالق